ہاں ریڈی اوکے. جی سوال پوچھ لیں. اچھا میاں صاحب بتائیے گا, ایک تو میاں صاحب کی, نواز شریف صاحب کی اب آمد ہے, اب تو کوئی اس میں مبالغہ رہ نہیں گئی. آپ یہ بتائیے گا کہ جو بات ہو رہی ہے اب دوسری پارٹیز کی طرف سے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف کہ جو اگر دیا جائے ان کو, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ پارٹیز کیوں بلاول بھٹو نے اور باقی پارٹیز کیوں ایسی بات کری ہیں؟ دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب سے ہمارا اچھا تعلق ہے, مگر بدقسمتی ہے کہ 14-15 سال ہم کراچی یا اندرون سندھ نہ جا سکے کسی بھی وجہ سے, یا مسلط کے تحت, یا ایک قومی جماعت ہونے کے ناطے ہم سمجھتے تھے کہ قومی جماعتوں کو کمزور کرنے کی جو روش ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ایک سندھ کی حد تک کسی جماعت کو نہیں رہنا چاہیے. مگر جو 14-15 سال اس کراچی یا اندرون سندھ کے حالات رہے, ہمیں مجبور کر دیا گیا حالات نے کہ ہم آج اندرون سندھ میں بھی ہماری تنظیم کے لوگ, پارٹی کے لوگ, کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, اسی طرح کراچی میں کر رہی ہیں, نئی وہاں تنظیم بنا دی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے تکلیف موجود ہے وہاں, یہ احساس ہے ان کو کہ کہیں اندرون سندھ یا کراچی ان کے ہاتھ سے نہ جاتا رہے. تو اگر اس طرح کی گفتگو کر کے کوئی کہے کہ ہم کراچی چھوڑ کے آ جائیں یا اندرون سندھ انتخابات میں جو ہم حصہ لینے جا رہے ہیں تو وہ چھوڑ دے, تو وہ یہ ممکن نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے نواز شریف کے حوالے سے آپ کا کہنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو بہت پہلے یہ بات کی تھی. ہم نے تو دسمبر 2021 کو کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں, مگر اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اور جو ایک پیج پہ سب لوگ تھے, انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیبنٹ میٹنگ میں اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا لگا ہوا, اس نے یہ بات کہی کہ ہم کسی طور پر بھی نواز شریف کو پاکستان نہیں آنے دیں گے. جو ایک اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے یا ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف ہی پاکستان کے دکھوں کا مداوا ہے. نواز شریف ہی, وہ مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان کی دیگر جماعتیں ہوں, اگر دیگر جماعتیں تمام مل کے بھی اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتی جو 2017 میں گر گیا ہے, 2017 کے بعد, تو 16 ماہ کی جو حکومت تھی 11 جماعتوں کی, وہ مل کے نکال سکتی. مگر یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف کا ویژن, نواز شریف کا تجربہ, نواز شریف پہ لوگوں کا اعتماد, نواز شریف پر انویسٹر کا اعتماد, نواز شریف پر پاکستان کے دوست ممالک کا جو اعتماد ہے اور قوم کا جو اعتماد ہے, نواز شریف کے بغیر پاکستان کو اس گرداب سے نہیں نکالا جا سکتا. اور اداروں کے اندر بیٹھے وہ لوگ جو کبھی نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ ہوا کرتے تھے, آج وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر عوام, جو کہ عوام ایک ہوپ سے, امید سے نواز شریف کو دیکھ رہی ہے, آخری امید سمجھ کے نواز شریف کو دیکھ رہی ہے, اب اداروں کے اندر بھی وہ لوگ جو اور سوچ کے مالک تھے, آج وہ بھی اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں کہ کسی طور پر بھی نواز شریف کو اگر قوم منتخب کرتی ہے تو راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے. اچھا میاں صاحب اس سوال کا جواب ہی دے دیجیے گا کہ 16 ماہ میں مہنگائی کی شرح بہت اوپر چلی گئی اور عوام واقعتاً اس معاملے میں بہت پریشان ہے. بجلی کے بل دیکھ لیں, ہر چیز کے معاملے میں دیکھ لیں, اشیاء خوردونوش کی قیمت دیکھ لیں. میاں صاحب کیسے موبلائز کر سکیں گے؟ اب حالات و واقعات تبدیل ہو چکے ہیں, 4 سال بعد آ رہے ہیں, تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی بھی تبدیل ہے, تو کس طریقے سے عوام کو نون لیگ کی طرف متوجہ کر سکیں گے؟ اگر پاکستان مسلم لیگ کے قائد کا ماضی سارے جانتے ہیں, جو کہ چلیں 15-20 سال کا نوجوان نہیں جانتا, کم از کم آپ تو جانتے ہیں کہ جب نواز شریف 1997 میں آیا اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے, اور نواز شریف نے اس وقت انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا, پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تمام تر دباؤ کے باوجود. 2013 میں آیا,
जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी थी, जो पाकिस्तान के अंदर अंधेरे थे, जो पाकिस्तान की मईशत का हाल था, जो दुनिया में तन्हाई का शिकार था, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर का अदम एतमाद था, वो सारी चीज़ें ड्रेस हुई और नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में एक तरक्की करता पाकिस्तान बना के दिखाया। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की कमान संभालेंगे तो वो अपने तजर्बे से उन चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ड्रेस कर सकेंगे बल्कि पाकिस्तान 2017 का बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ 2-3 साल पहले आप अदालतों में थे, जेलों में थे, आपकी सियासी जो मुखालफ सियासी जमात है वो इक़्तिदार में थी। उसके बाद आप इक़्तिदार में आए और आपकी सियासी जो मुखालफ जमात है वो जेलों में अदालतों में आई। तो ये कैसे, कब तक ये चलता रहेगा कि एक सियासी जमात इक़्तिदार में और दूसरी जेल में रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो हम यहाँ पेश हुए हैं ये इमरान खान साहब के वक्त में इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा हम पे दर्ज कराया गया, तो हम आज भी उन मुकदमों में पेश हो रहे हैं जो इमरान खान साहब की देन है। और ये कहना कि हम अदालतों में थे और हम जेलों में थे, तो अल्लाह ताला के फजलो करम पे जितने झूठे इल्ज़ामात अपने सियासी मुखालफीन को जेलों में बंद करने के लिए इमरान खान साहब ने लगाए, उन सब में मेरिट के ऊपर लोगों की बेल्स हुई, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमज़ा शहबाज साहब हों, और जितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने अपने हर केस में जो जो झूठा इल्ज़ाम और जो जो झूठा केस उन पर बना, उन सब में अदालतों में पेश होकर मेरिट पर बेल्स लेकर आज वो सुरखरू हुए हैं। और जो लोग आज जेल में हैं वो अल्लाह ताला की पकड़ में हैं, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल है कि जब आप दूसरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, और उस वक़्त सिर्फ़ क्योंकि मुल्क को लूटा जा रहा था, मुल्क की आवाम को तकलीफ़ दी जा रही थी, महंगाई का तूफ़ान था। आपने भी सवाल किया कि 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी, तो 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो इमरान खान साहब की देन है। वो IMF का वो मुआहदा है जिस पे इमरान खान साहब के दस्तखत हैं, और उस IMF के मुआहदे की वजह से जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की और उस खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान को दिवालिये के करीब पहुंचाया। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया, जहाँ ना दवाई मिलती, ना पेट्रोल मिलता, ना किसी किस्म के खाने पीने की अशिया मिलती, और मुल्क के अंदर धावा बोला जाता, बलवे होते और अनारकी फैलती। सबसे बड़ा जो कारनामा है। और इसके बाद एक और बात कि 16 माह में जो महंगाई है वो उन 4 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी और लूट मार है। नवाज़ शरीफ साहब जब जब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की आवाम से और पाक मुल्क के अंदर से महंगाई का ख़ात्मा किया। 2013 में महंगाई थी 13 से 16% महंगाई थी। जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 2017 में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त महंगाई की शरह 2.4% थी। दहशतगर्दी ख़त्म थी, बिजली के मंसूबे बनकर लोड शेडिंग 0 पर थी। और आज भी 21 तारीख़ को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अपना इकनॉमिक विज़न देंगे, और खाली मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, आज पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान की आवाम वो राह तक रही है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से महंगाई का ख़ात्मा किया, जिसने हमेशा पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया। और अभी जावेद लतीफ़ साहब ये बात कर रहे थे कि शायद 15 से 16 साल के बच्चे को नहीं पता कि नवाज़ शरीफ कौन है, लेकिन 15 से 16 साल के बच्चे को पता है कि लोड शेडिंग इस मुल्क में सिर्फ नवाज़ शरीफ ने ख़त्म की। नौजवान को ये पता है कि 65 लाख लोगों को रोज़गार नवाज़ शरीफ ने दिया था। लोगों को ये पता है कि 14,000 मेगावाट बिजली नवाज़ शरीफ ने दी थी। और लोगों को ये भी पता है कि अगर किसी के पास माशी प्लान है जिससे पाकिस्तान की आवाम के पेट भर सके, महंगाई ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके, अमन वापस आ सके, वो नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के पास है। ये हमारे मुखालफीन को भी पता है। इसलिए आज वो लोग जो कहते हैं कि 21 तारीख को नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ रहे, पहले तो उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनको भी ये पता है कि इस मुल्क के लिए इस वक्त इस मुल्क को नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है। नवाज़ शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये ऐवान, ये इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। कभी RTS को बिठाकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे, कभी सिलेक्ट होकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे।
اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ جو 2 4 3 کوئی ویلاگ کر رہا ہے, کوئی وہ سستی دکانیں لگی ہوئی ہیں, وہ صرف اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کو خوف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو محمد نواز شریف صاحب آئیں گے اور پھر سے اس ملک میں مہنگائی ختم کی تھی, پھر سے کریں گے. اس ملک کے اندر دہشت گردی ختم کی تھی, امن لائے تھے, پھر سے کریں گے. اس ملک کے اندر پاکستان کے نوجوان کو روزگار دیا تھا, پھر دیں گے. اس ملک کے اندر IMF کو, یہ IMF کا پروگرام جو عمران خان کا ہے, اس سے مہنگائی ہوئی. یہی IMF کا پروگرام اس وقت 2016 میں جب اس کو خیر بات کہا تھا, تو اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی چینی کی قیمت 52 روپے رہی تھی, آٹے کی قیمت 35 روپے رہی تھی, بجلی کا جو بل ہے, بجلی کا جو یونٹ ہے, وہ 11 روپے رہا تھا. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ اس معاہدے پہ دستخط ہوئے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی دور میں یہ تمام مہنگائی ہوئی. اور پھر ملک کو جانے سے پہلے کہ ان کو پتہ تھا کہ میرا اقتدار جا رہا ہے, اور ملک کے ساتھ دشمنی کی. اور یہی وجوہات ہیں جس کو ہم نے معاشی استحکام, معیشت کی ڈائریکشن اور ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی, 9 مئی کو اس ملک کے اوپر, ریاستی اداروں کے اوپر, شہداء کے جو ایمبلمز تھے, جو ان کی یادگاریں تھیں, ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا. اور وہ کیوں کرنا تھا؟ کہ اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو, اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہو, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ وہ تمام سازشیں, وہ تمام مشکلات جو پاکستان کی عوام کو, ہمیں پتہ ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہم ان کی نالائکی, نااہلی کو ایکسپوز کر کے, کنفرنٹ کر کے 16 ماہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حکومت جب ختم کی ہے, تو ملک کے پاس ایک معاشی ڈائریکشن موجود ہے. ملک کے پاس مہنگائی ختم کرنے کے وہ تمام جو راستے ہیں, جو اکنامک پالیسیز ہیں, جو عدم استحکام تھا معیشت کے اندر, وہ واپس آ چکا ہے. اور 21 تاریخ کے بعد دوبارہ ملک ترقی کرے گا, دوبارہ بجلی کے بل سستے ہوں گے, دوبارہ مہنگائی کم ہوگی, نوجوان کو روزگار ملے گا. اور صرف اور صرف پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ کام صرف نواز شریف صاحب کے ہاتھوں ہو سکتا ہے, کیونکہ جس کی نیت, جس کے اندر قابلیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہو, تو صرف اور صرف اسی کو اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ دے گا. میاں نواز شریف زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد. میاں نواز شریف کے اوپر چونکہ ابھی بھی کیسز موجود ہیں, کیا وہ پاکستان آنے کے بعد دوبارہ ان کیسز کا سامنا کریں گے, عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں جو عدالتوں سے اور قانون سے بھاگ کر نہیں گئے تھے. وہ اپنی سزا سن کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آئے تھے. اور ملک کی تاریخ میں کوئی سیاسی رہنما ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جھوٹے کیس بنا کر نیب کی روزانہ کی پیشیاں ہوں, اور 150 سے زیادہ پیشیاں نواز شریف صاحب نے عدالت میں کوئی ڈبہ لے کر, کوئی کنستر لے کر اور کوئی ڈسٹ بن لے کر پیش نہیں کی تھی. بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ایک باوقار شخص کی طرح جس نے اس ملک کی خدمت کی ہے, عدالتوں میں پیش ہوئے, قانون کے سامنے پیش ہوئے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمے, یہ سازشیں ہیں. لیکن انہوں نے پاکستان کے جو قانون تھا اس کے تابع ہو کر قانون کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو ہماری قانونی ٹیم ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, قانون کا بھی سامنا کریں گے, عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے, کیونکہ ان لوگوں کو ڈر ہوتا ہے جنہوں نے لوٹ مار کی ہوتی ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جو بالٹیاں لے کر, کنستر لے کر اور ڈسٹ بن لے کر عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 4 سال ہیں وہ عوام کے مشکلات میں گزارے ہیں, اس لیے کسی قسم کا ریئیکشن آ سکتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سر اونچا کر کے فخر کے ساتھ 21 تاریخ کو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم, جس کو سازش کے تحت نکالا گیا, وہ پاکستان واپس آئیں گے, قانون کا بھی سامنا کریں گے, عدالت کا بھی سامنا کریں گے. میاں نواز شریف ببر شیر زندہ باد, میاں جوید الطیف زندہ باد, باجی مریم زندہ باد. مہربانی. دیکھیں, یہ لاڈلا تو وہ ہے جس نے ملک تباہ کر دیا. جنہوں نے اس کو لاڈلا بنایا انہوں نے ملک کے ساتھ دشمنی کی, انہوں نے ملک کے ساتھ سازش کی. یہ سائفر کبھی جھوٹ, کبھی یہ لوٹ مار, توشہ خانہ, کسی چیز کا جواب نہیں ہے, کسی چیز کا. تو عمران خان کو لاڈلا بناتے بناتے ملک کے ساتھ دشمنی کی. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف پھر سب کچھ ٹھیک کرے گا. پاکستان کی عوام کو اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے مشکلات سے نکالے. اچھا میڈم, یہ بتائیے فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اس میں تو عمران خان کے حوالے سے, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ -2 ہو رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, -1 ہونا یا -2 ہونا یہ کسی عدالت کا کام نہیں ہے.
یہ پاکستان کی عوام کی طاقت ہے، اور پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے گی وزیر اعظم وہ بنے گا، اور پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کا حقدار جو ان کو مہنگائی سے نجات دلائے، جو ان کو بے روزگاری سے نجات دلائے، جو ان کو مہنگے بجلی کے بلوں سے نجات دلائے، وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہیں۔ ببر شیر نواز